اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق اپنی زندگی میں لے کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی فکر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فی الدنیا حسنہ بھی عطا فرمائے، وفی الآخرت حسنہ بھی عطا فرمائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اور آپ ٹوٹلی مکمل ڈیووٹیڈ ہو کر کے، پوری طرح فرما بردار ہو کر کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی عاشق بن جائیں گے۔ دل سے تو ہر مسلمان عاشق ہے، زبان سے بھی ہم اور آپ اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب دل میں عشق آتا ہے تو ایک ایک چیز کو کاپی کرنے کے لیے ہوڑ سی لگ جاتی ہے، دوڑ سی لگ جاتی ہے۔ یہ ہماری زندگی میں جس دن آ جائے گا اس دن ہمارے تمام معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے کہ سیرت طیبہ صحت کی شاہ کلید، ایک ماسٹر کی ہے۔ طب نبوی کے عنوان پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور طب کے عنوان، میڈیکل کے عنوان پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے پریکاشن، احتیاط، پرہیز یہ لازمی چیز ہوتے ہیں کسی بھی لانگ ٹرم ہیلتھ کے واسطے۔ طویل وقت تک اگر صحت مند رہنا ہے تو پھر احتیاط لازم ہے، پرہیز لازم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جن سنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ سنتیں عادیہ ہیں، جن پر عمل نہ کریں تو عذاب نہیں ہوگا، پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہمیں اپنے سیٹسفیکیشن کے ساتھ، اپنی اطمینان کے ساتھ، ہیلتھ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر ان سنت عادیہ پر بھی ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی لائف اور روٹین میں بھی آتی تھی۔ اور اس سلسلے میں آج جو ٹاپک ہے ہمارے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور عبادات میں پچھلے ہفتے طہارہ اور وضو کا ٹاپک گزرا۔ آج انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ نماز والا عنوان اس میں ہم غور کریں گے اور اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے اور عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ روزے کا عنوان آج نہیں، اگلے ہفتے لایا جا سکے گا کیونکہ عنوان بڑا ہو جائے گا، اور روزہ اٹ سیلف بذات خود ایک ایسی روحانی اور جسمانی صحت مندی کی ضمانت ہے کہ جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اس کا تذکرہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری ہیلتھ اور ہائیجین جو ہے یہ سیرت طیبہ میں کس طرح سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے واسطے کچھ بیسک پرنسپلز جو پہلے بھی بیان کیے گئے، اس کو بار بار ہر ہفتے اس لیے دہراتے ہیں ہم کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی گائیڈنس ہیں، ہدایات ہے، وہ اہم کس چیز کے لیے ہیں، اور اس کو پر عمل کرنے سے اور کیا چیز ہمیں ملتی ہے، یہ بار بار ہمارے دماغوں میں آموختے کے طریقے پر ریکال ہوتے چلا جانا چاہیے۔ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا اور اس سے ہم صرف اور صرف ظاہری ایسپیکٹس لے لیں اور باطنی بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ اور ہر ایمان والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صرف اور صرف ایک لفظ پر عمل کرتا ہے کہ آپ کے اقوال پر ہمیں یقین ہے اور عقیدہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے سائنس اس کو مانے یا نہ مانے۔ لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نیچر اور فطرت سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ اگر انسان اسے ہٹ کر کے سمجھتا ہے تو اس کی اپنی سوچ کا کھوٹ ہے اور سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو ہم عقیدے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کرو تو کر دیتے ہیں، رسول نے کہہ دیا کرو تو کر دیتے ہیں، مت کرو تو رک جاتے ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے میں ہمیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی سرٹیفکیشن ضرور ملے گا۔ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں زندگی کے اندر، ایک بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا، دوسرا
مناسب نیند. ایک شخص جو چیز کھا رہا ہے اسے ہضم کر لے رہا ہے اور وہ خوراک اس کے جسم کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر کے خوش قسمت کوئی نہیں ہے. ایک شخص آرام کی نیند پا جا رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی خوش قسمت نہیں ہے. زندگی میں سکون کے واسطے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اور قرآن مجید میں اس کی طرف ہمیں رہنمائی دے دی گئی. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا پینا مت. اپنے جسم کے تقاضے کے مطابق کھانا، اپروپریٹ جو ہے، جو مناسب ہے وہی کھانا، اس کے علاوہ مت کھانا. اور اس کے سلسلے میں پچھلے محاضرات کے اندر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آج آئیے اس پر صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ انسان کو سکون چاہیے. جسم کتنا بھی فربا ہو، موٹا ہو اور صحت مند ہو، باڈی بلڈر بھی وہ بن جائے، مگر وہ اس کے دماغ میں اگر ٹینشن ہے نا تو گاڑی بھی صحیح سے ڈرائیو نہیں کر سکتا، ایک دو لفظ بھی اچھی طرح سے ٹائپ نہیں کر سکتا، دو بات محبت سے کر نہیں سکتا. ڈپریشن، سوچ، الجھن، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری ہیلتھ اور ہماری ہائیجین کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں حسن اخلاق اور کردار، اور ایسا حسن اخلاق اور کردار جس کے پاس آ جائے وہ ایسی صحت ہے کہ جب یہ اپنے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے تو دوست دشمن کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتا ہے. دعا کرنا آسان نہیں ہے. دوست کے لیے تو انسان اپنے محبوبین کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے جن سے ہمارا تعلق ہے، جن کو ہم چاہتے ہیں، ان کے لیے تو دعا میں ہاتھ اٹھا بھی دیتے ہیں. مگر جو ہمیں نہیں چاہتا اس کے لیے دعا بہت مشکل ہوتی ہے. بد دعا کے لیے زبان روکنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار، یہ زبردست ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ کی ضمانت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کیا. یہ کیریکٹر کردار جس میں آ جائے اس سے بڑا صحت مند کوئی نہیں ہو سکتا. دوسرا، ایثار و قربانی، ڈیووشن، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ. اپنا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی فکر نہیں. اور یہ کس میں آ سکتا ہے؟ جس کے پاس لالچ نہیں ہوگی. لالچ جس کے دل میں چاہے 2% ہو یا 100% ہو، 100% ہو یا 2% ہو، وہ ڈیووٹڈ نہیں ہو سکتا، وہ قربانی نہیں دے سکتا. قربانی دینے سے پہلے نفس ہمارا سوال کرتا کہ کیوں کرنا، میرا نقصان ہو جائے گا، مجھے تکلیف پہنچ جائے گی. یہ لالچ اپنے آپ کو بچانے کی ہوتی. اور ایثار و قربانی جو شخص کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں لالچ نہیں ہے. جس میں لالچ نہیں ہے وہ زندگی کے بہت بڑے مرحلے میں سکون حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے کم گفتن، کم خوردن، کم خفتن. بات زیادہ نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے. کم خوردن، ہر وقت زبان کے چٹخارے پن کا خیال کرتے ہوئے اپنے جسم میں لپڈ اور چکنائیاں بڑھا کر کے آئندہ کے لیے مصیبت نہیں پیدا کرتا، کچھ بچا کر کے رکھتا ہے. کم خفتن، ہر وقت نیند نہیں سوار رہتی کہ جب دیکھو سویا سا لگ رہا ہے. اور جو شخص ایسا ہو وہ زندگی میں کیا ترقی کرے گا. اس کے پہلے بھی ایک مثال آ چکی ہے کہ قوم یہود کے بارے میں ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت سب حقائق بھی ہیں، لیکن پازیٹیو ایسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ 1,40,00,000 کے قریب ہونے کے باوجود ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے 25 اسٹوڈنٹس کے برابر محنت کرتا ہے. کیا ان کو نیندیں نہیں آتی؟ یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو کیسے قابو رکھے. اس کی امید ہے. علامہ اقبال نے مرد مومن کے بارے میں کہا تھا، اور مرد مومن کا سب سے بڑا نمائندہ اور ساری دنیا کا بڑا نمائندہ ہمارے لیے اور سب کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. کوئی لالچ نہیں، امیدیں نہیں کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھرتی چلی جائے، پیٹ بھرتا چلا جائے، بیلنس بڑھتا چلا جائے، سنبھالنا مشکل ہو جائے، نیندیں غلط ہو جائے، نمازیں تباہ ہو جائے. اس کے مقاصد جلیل. رب نے جو دیا ہے دیں گے دوسروں کے لیے. دینے والے ہم ہاتھ ہیں، لینے والے ہاتھ نہیں ہیں. اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ ربنا لا تجعلنا محتاجا الی غیرک، اے رب کریم اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا. اس کی ادا دل فریب، بات کرتا ہے تو جیسے لگتا ہے کہ لوگ گرویدہ ہو جائیں گے. اس کی نگاہ دل نواز، جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اصلاح اور اصلاح اور اصلاح کے لیے اٹھاتا ہے. نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، بات نرم کرتا ہے اور محنت اور تلاش میں سرگرم رہتا ہے. رزم ہو یا بزم ہو،
रज्म हो या बज्म हो, दोस्तों की महफिलें कहकहे लग रहे हैं, तब भी उसी अंदाज से वो बात करता है। और जब हंगामे चल रहे हो, शोर बरपा हो, जंग जदल जारी हो, रज्म हो या बज्म हो, पाक दिलो पाक बाज, दिल भी पाक होता है और उसका अमल भी पाक होता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलता है। और जिसकी जिंदगी में ये आ जाएगा, और आ सकता है, कैसे आएगा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज को पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले के मुहाजरे में जब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो एक बात अर्ज की गई थी कि शमाइल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदतें हैं, अगर हम रात में पढ़ करके सोना शुरू कर देना तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमागों में वो कॉपी होती चली जाएगी, और ख्वाब में वो नजर आने लगेगा, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आने लगेंगे। और हदीस पाक के मुताबिक जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, और जिसने मुझे देखा मेरी शफाअत उसे मिल जाएगी। बस यही चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए। तंग दस्ती गर्चे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती दिमाग की होती है, रूह की होती है। जिस्म कमजोर भी हुआ तो कोई हरज नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने में रूह भी पाक और सेहतमंद रहती है, दिमाग भी पाक और सेहतमंद रहता है, जिस्म खुद ब खुद सेहतमंद हो जाएगा। आइए उसके लिए पहली चीज जिसके बारे में नींद के उन्वान को समझते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि इसके पहले भी तस्करा आ चुका है और आमतौर पर कैलूले का तस्करा हम सब करते हैं, और कैलूले की कुछ लोग पाबंदी भी करते हैं, उसके बारे में आज समझेंगे। नींद की नेमत और उसका तवाजुन क्या है, ये एक नेमत, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए हमारी जिंदगी में। कुरान मजीद उठा करके देखें तो कुरान मजीद में बहुत सारी मकामात पर नींद की नेमत का तस्करा किया गया, एक नेमत के तौर पर इसका तस्करा किया गया। और यकीनन इतनी बड़ी नेमत है कि रात बिस्तर पर लेट जाओ और नींद अगर गायब हो जाए तो फिर उससे बड़ी बेचैनी कुछ भी नहीं होती। सूरह रूम की ये आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फज़्लिही इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। और उसकी निशानियों में से नींद एक निशानी, एक आयत है अल्लाह की। तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद का जो मामूल था वो क्या था। उमूमी हालत में, आम हालतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप रात को 6 से 8 घंटे की नींद करते थे। सीरत की किताबें पढ़ें और आप इशा की नमाज के बाद जल्द सो जाने को तरजीह देते थे। सिर्फ और सिर्फ दीन के कामों के लिए और तालीम के कामों के लिए जागने की थोड़ी इजाजत मिली, और सूरह मुज़म्मिल पढ़ें तो उसमें भी इशारा मिलता है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम आदत मुबारक देखें तो उससे पता चलता है कि 6 से 8 घंटे की रात को आप नींद करते थे। फिर उसके बाद दिन में 20 मिनट से आधे घंटे की भी एक नींद करते जिसको कैलूला कहा जाता है। इसके अलावा आम हालतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नींद साबित नहीं है। यानी अपनी बॉडी क्लॉक को अगर इस पर सेट कर लिया जाए तो फिर और वक्त में सोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जिस्म वो तकाजे मांगेगा भी नहीं। यह था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। नींद का जो अब मामला है हमारा, आज मुसलमानों की अक्सरियत इफरात और तफरीत की रविश अपना रखी। इफरात और तफरीत कहते हैं या तो बहुत बढ़ जाना या तो बहुत घटा देना, जबकि इस्लाम बैलेंस, एतदाल पसंदी का दर्स देता है। न कम सो न ज्यादा सो, कम सोना भी और ज्यादा सोना भी सेहत को बिगाड़ देता है, बल्कि मौत की दहलीज पर लेकर के जाता है। मौत तो खैर उसी वक्त आती जब लिखी हो, मगर जिस्मानी तौर से इंसान लागर हो जाता है। इसी तरह रात में देर से सोना और सूरज तुलू होने के बाद देर तक जागना अफरात और तफरीत है, इसके नुकसानात होते हैं। इसके बारे में रोज नई नई तहकीकात आ रही हैं और अवाम में इसलिए नहीं फैलाई जाती हैं कि तहकीकात करने वाले खुद इफरात और तफरीत के मामले में मुब्तला हैं और वो रातों को जागना और दिनों को सोने वाला निज़ाम बर्पा कर रखा है उन्होंने, और सेहत से दुनिया झेल रही है। उसके बारे में इंसान हर शख्स जानता है। कुफरान नेमत जवाल नेमत है। जब किसी नेमत की हम कदर नहीं करते वो नेमत छीन ली जाती है। नींद भी उन्हीं में से है। जब तक बिजली ईजाद नहीं हुई थी, ये लाइट का निजाम नहीं था, रात जल्दी हो जाती थी, सुकून होता था, अंधियारा छा जाता था, दुनिया फितरी नींद सोती थी, जल्दी सोती थी और जल्दी उठती थी। 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल तक के लोग आराम से अपने जिस्मों का इस्तेमाल करते थे, सेहतमंद रहते थे,
90 साल के लोगों तक को भी देहातों में आज भी देखा जा सकता है। अब तो कम है, हम लोगों के बचपन में बहुत लोग थे 90 साल की उम्र है, मालूम है साइकिल चला करके आराम से आ रहे हैं और जा रहे हैं। आज हमारा और आपका बच्चा 2 कदम साबुन और तेल लेने के लिए भी गाड़ी के बगैर जाना पसंद नहीं करता। वजह यह कि अंदर से वो टूटा हुआ है, उसकी हिम्मत, उसकी विल पावर कमजोर हो चुकी है निजाम के डिस्टर्ब होने की वजह से। आज मगरिबी ममालिक को देखें, जहां से ये वबा उठी है, जिसको हम हर तरह से कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, उसमें से हर 2 या 3 शख्स जो है नींद के मामले के अंदर डिसऑर्डर का शिकार है। गोलियां का इस्तेमाल करना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना एक मामूल वहां बन गया है। उसमें ड्रग्स के इस्तेमाल में नींद की सहूलत तलाशी जाती, गोलियां, टैबलेट्स इस्तेमाल करके। बल्कि एक रिपोर्ट देखी थी हमने 2015 में, तकरीबन जो है हिंदुस्तानी डॉलरों के अंदर रिपोर्ट थी, अगर हिंदुस्तानी उसको कन्वर्ट किया जाए तो 1 अरब से ज्यादा रुपए की सिर्फ नींद की गोलियां बिकी हैं 2015 के अंदर। ये क्या है? ये कुफरान नेमत की वजह से नेमत छिन चुकी है। अब उनकी नकाली करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हम सुन्नतों से ऐसा दूर होते चले जाएं और फिर ये मामला हमारे साथ भी पेश आने लगा है और मजीद आ सकता है। और मजीद क्या है कि अब ड्रग्स की जरूरत नहीं है। अब ड्रग्स का काम सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि अगर लेट करके 1.5 या 2 घंटे रोजाना मामूल के मुताबिक आंखों के सामने इसे देखा जाए तो इससे कितने नुकसानात आ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन चूंकि इस रिपोर्ट से सरमायादार तबके को कोई फायदा नहीं है, तो रिपोर्ट की खतरनाकी बयान नहीं की जा रही। कोरोना वायरस 10 दिन में मारता होगा, मगर ये जो है ये तड़पा के मारने वाला काम है, जो आंखों की पुतलियों के कैंसर से लेकर के दिमाग की रगों की खराबी और भूलने की बीमारी तक के जो मामलात है, नींद तो जानी ही जानी है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सुन्नत देखें। अब आइए, जब एक बात सामने आ गई कि अगर हमें सेहतमंद रहना है, देखिए शरीयत में कहीं मना नहीं है कि किस वक्त आप सोएं, किस वक्त ना सोएं। हराम, हलाल, जायज के तरीके, नाजायज के तरीके पर कहीं मना नहीं है। जिस वक्त भी चाहे इंसान सो सकता है। लेकिन वो अपने जिस्म को अगर सेहतमंद रखते हुए अगर अपनी जिंदगी के तकाजों पर पूरी तरह से अमल करना चाहता है तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज वाली नींद को अपनाना पड़ेगा। वरना फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन वक्तों में सोने से मना किया है, उस वक्त गाफिल होकर के सो रहे हैं तो बरकतें तो खो रहे हैं। अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ खुदावंद करीम मेरे उम्मत की सुबह के कामों में बरकत अता फरमा। और हम 10 बजे उठ के ब्रश करें तो बरकत का वक्त खत्म हो गया, अब जहमत ही जहमत हमारे लिए रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी नींद है वो कैलूला कहलाती है। कैलूले के माने हैं, जैसा कि उम्दतुल कारी में अल्लामा आइनी ने लिखा है कि दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद लेटना, चाहे नींद आए या ना आए। हदीस में आया है कि कैलूला किया करो, क्योंकि शयातीन कैलूला नहीं करते, हर वक्त काम 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 की फिक्र में बस जेब भरने में लगे रहते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैलूला किया करो। क्यों? दूसरी हदीस यह है कि दिन के सोने के साथ रात के क़याम में मदद पकड़ो। अब रात का क़याम क्या है? रात का क़याम है, आप सूरह बनी इसराइल में वो रुकू पढ़ लीजिए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र, इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ये खुसूसी तरीके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मकाम महमूद बताया गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की पाबंदी फरमाते थे। मगर ये तमाम इंसानों के लिए भी राह हिदायत है। मशहूदा और महमूदा पे आप गौर कीजिए। इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा, 2 मफ़हूम मिलेगा आपको। एक तो सुबह के वक्त में कुरान पढ़ना मशहूदा, उसका असर आप देख लोगे। ऑब्जेक्ट है, मफऊल है, यानी दिख जाएगा आपको, तयशुदा है। इसके साथ ये भी हमारे लिए निसाब और सिस्टम निकलता है कि इस वक्त जो काम भी किया जाएगा उसका असर दिखेगा। दूसरा, नाफिलतन लक, कुछ रकातें रात के वक्त में जिसको तहज्जुद कहा जाता है और क़याम लैल कहा जाता है, वो कुछ रकातें हमने पढ़ ली तो महमूदा, यानी उसकी तारीफ हुई है, मफऊल है, तयशुदा चीज है। पता यह चला कि उस वक्त अगर रब्बे करीम के सामने इत्मीनान के साथ खड़े होकर के कुछ आजिजी के साथ मांग रहे हैं तो वो रब आसमान इलाही पर तजल्ली फरमाते हुए आवाज लगवाते हैं कि है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई मांगने वाला, तो हम मांगे रब से जाकर के अल्लाह दे दे मुझे। देने वाला वो है, हमारे लायक होगी चीज तो फौरन अता करेगा, वरना उससे बेहतर अता करेगा।
اے رب دے دے، تعلیم کے بارے میں مانگو، بزنس کے بارے میں مانگو، صحت کے بارے میں مانگو، لڑکی لڑکے کے رشتے کے بارے میں مانگو، انکریمنٹ کے بارے میں مانگو، جاب کے بارے میں مانگو، ارے سب کچھ مانگو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا ہے کہ اگر جوتے کے تسمے بھی ٹوٹ جائیں تو دل و دماغ سے یہی تصور رکھو کہ رب سے ہم مانگیں گے۔ محمودہ، اس کو ہم بھول کیوں گئے؟ تو قیلولے کے بارے میں کہا گیا کہ دن کے سونے کے ساتھ رات میں قیام پکڑو اور سحری کے کھانے سے دن کے روزے پر مدد پکڑو، یہ حدیث ہے۔ قیلولہ کیا چیز ہے؟ قیلولہ گھنٹوں آرام کرنے کا نام نہیں ہے کہ جمعے کی نماز ادا کی، بریانی کھائے اور جو ہے لیمو پانی پیا اور عصر تک سو گئے، اس کا نام نہیں ہے۔ قیلولہ کچھ دیر آرام کرنے کا نام ہے، جسے ہم سستانے یا ریلیکس ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں غیبتہ اونگ آ جاتی ہے، نیند بھی آ سکتی ہے، آرام مل سکتا ہے، 20 منٹ 30 منٹ بہت کافی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ اگر فرصت میسر ہو تو اتباع سنت کی نیت سے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹ جانا چاہیے۔ اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اس مسنون عمل کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں، صرف لیٹ جانا کافی ہے۔ قیلولے کے فائدے، قیلولے کا فائدہ ہم اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق زندگی ہو، ورنہ عشاء کے فجر سے پہلے بھی سوئے، فجر کے بعد بھی سوئے، ظہر کے بعد بھی سوئے تو کوئی فائدہ اس کا محسوس نہیں ہوگا۔ اگر عشاء کے بعد سوئے اور فجر سے تھوڑا پہلے اٹھے، اس کے بعد اپنے کاموں میں مصروف رہے، دن کو کام کے لیے اللہ نے بنایا، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، تو خود ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، اور جن کو پتہ چلتا ہے ان کو تجربہ ہے۔ قیلولہ کرنے سے لوگ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں اور دن کے بقیہ حصے میں لگن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ رات کو بہترین نیند نصیب ہوتی ہے۔ تہجد و نماز فجر کے لیے اٹھنا اور صبح سویرے جاگنا آسان ہوتا ہے اور اگلے دن چستی کے ساتھ کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قیلولہ ہر عمر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن بچوں کے لیے قیلولہ بہت مفید ہے۔ بلکہ بعض انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جن انسٹیٹیوشنز نے اب جو ہے لنچ ٹائم میں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے بچوں کو سلانا بھی شروع کر دیا ہے اسکول میں۔ یہاں تک کہ جاب میں بھی باہر کی جو ویسٹرن کلچر میں بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اب ایک کمرہ بنانا شروع کر دیا ہے جس میں باقاعدہ چمڑے کے بستر کے ساتھ 20 منٹ کے قیلولے کے لیے وہ آپشن دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا بھی چمڑے کا بستر تھا، چونکہ وہ بھی ایک بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے اور انسان کی باڈی بھی بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ سینتھیٹک جو بستر ہیں، جو ڈب گدے ہیں، وہ کمر کی تکلیف اور مزید دشواریوں کے لیے کس طرح سے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ چمڑے کے بستر کی طرف دنیا واپس آ رہی ہے، ہم ابھی بھولے ہوئے ہیں۔ جب مغرب اس کو ڈیولپ کر دے گا، اپنی سیل مار دے گا، تو کل ہم کہنے کے لیے جائیں گے یہ ہماری سنت تھی۔ مغرب کہے گا کہ اب تک تم کہاں تھے؟ آئیے ہم پہلے اس کو عمل میں لائیں۔ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے اکسیر ہے۔ بچوں کو چاق و چوبند رکھ کر ذہنی قوت بڑھا کر پڑھائی میں لگن اور تعلیم و یادداشت میں استحکام پیدا کرتا ہے قیلولہ، اگر ہم اس نظام کے تحت لے کر کے آئیں اور عشاء کے بعد بچوں کو فوراً سلا دیں۔ آج جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دوپہر کے وقت 1 تا 3 بجے انسانی جسم میں اتار چڑھاؤ کا گہرا عمل ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں میں ایک سستی، ایک جو ہے تساہلی اور غنودگی کا ایک غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر دوپہر کو کچھ دیر کے لیے سویا جائے یا ریلیکسیشن لیا جائے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جسم میں چستی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور کام کرنے کی لگن، قوت صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آج ترقی یافتہ اقوام قیلولے پر ریسرچ کر کے اسے اپنا رہی ہیں۔ چائنا اور دیگر ممالک میں دفتری اوقات میں ملازمین کو 30 منٹ قیلولہ کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے اور کہیں کہیں کمرے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اپنے نظام کو اس مطابق لائیں تو ہماری صحت کی ضمانت ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ 10 یا 20 منٹ کا جو ریلیکسیشن لیتے ہیں، قیلولہ لیتے ہیں، اٹھنے اس کے فوراً بعد بستر چھوڑیں، پڑے اونگتے نہ رہیں اور بہترین طریقے پر وضو کریں۔ یقیناً جیسے صبح فریش رہتے ہیں ویسے فریشنس مل جاتی ہے۔ خاص طور پر جو دماغی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن میں کئی پروگرامز کرنے ہوں، کئی جگہوں پہ تقریریں کرنی ہوں، اور تقریر کرنے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی کیلوریز برن ہوتی ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد دل نہیں کرتا۔ یہ قیلولہ ایسی چیز ہے جو پھر سے ریفریش کر دیا کرتا ہے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس سنت کے ڈس آرڈر نے ہمیں بہت تکلیفیں دی ہیں، اور ڈس آرڈر کی وجہ سے ہم تکلیفوں میں مبتلا ہوئے کہ رات کے دیر تک جاگنا، دن میں دیر تک سوتے رہنا، گویا یہ کہ پورا یہ روٹین چینج ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لازم نہیں کیا گیا، کیونکہ انسان اپنی باڈی کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے زندگی گزارنے کے لیے اسے فریڈم دے دی گئی۔ اگر لازم کر دیا گیا ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتا، لیکن بیسٹ آپشن رکھ دیا گیا کہ اگر آپ کو بیسٹ لائف گزارنا ہے تو یہ نمونہ فالو کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایمان اگر دل میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہم اپنانے لگیں گے، تو یہ سنت مبارکہ کو اپنانا ہم سب کے لیے روح کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی صحت مندی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا پہلا حصہ، انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوسرے حصے پر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔